السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو ایٹمی مواد میں استعمال ہونے والی یورینیم پیدا کرتے ہیں اور کتنی مقدار میں پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ کہ پچھلی 3 دہائیوں میں دنیا میں ایٹمی مواد کی چوری یا اسمگلنگ کے اور بالخصوص یورینیم کی جو چوری یا اسمگلنگ کی گئی ہے اس کے جو بڑے واقعات ہیں وہ کتنے ہیں، اور بالخصوص جو 1 کلو یا اس سے زیادہ کی یورینیم جہاں پہ اسمگل کرنے کی کوشش کی اور وہ جو کیس رپورٹ ہوئے وہ کتنے ہیں، اور اس میں انڈیا کا کتنا حصہ ہے، کیونکہ جو ایٹمی توانائی کی انٹرنیشنل ایجنسی ہے اور جو نیوکلیئر ایسوسی ایشن ہے دنیا کی، ان کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو یورینیم چوری کے واقعات ہیں، جو 1 کلو یا اس سے زیادہ کی یورینیم چوری ہوئی ہے پچھلی 3 دہائیوں میں، اس میں 50% جو واقعات ہیں وہ انڈیا میں ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، ورلڈ نیوکلیئر ایسوسی ایشن کا جو ڈیٹا جو لاسٹ اپڈیٹ ہوا تھا 2018-19 میں، اس کے مطابق دنیا میں 14 ممالک ہیں جہاں پہ یورینیم پیدا کی جاتی ہے، اور مجموعی طور پہ 53,498 ٹن یورینیم پیدا ہوئی اس سال کا جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق۔ اس سے پہلے ٹریڈ ٹیک ایک ادارہ ہے، اس نے 2011 میں اپنا ڈیٹا مرتب کیا تھا۔ 2011 میں جو دنیا میں یورینیم کی پیداوار تھی وہ 1,39,075 ٹن تھی، تو اس طرح تقریباً 2/3 مقدار یورینیم کی پیداوار جو ہے وہ کم ہوئی ہے دنیا میں۔ سب سے زیادہ قازقستان میں 21,705 ٹن یورینیم پیدا کی گئی، جو مجموعی جو پیداوار ہے عالمی اس کی تقریباً 48% بنتی ہے۔ اس کے بعد کینیڈا 13% یورینیم 14% پیدا کرتا ہے، آسٹریلیا میں 12% ہے، نمیبیا 10%، نائجر 5%، رشیا، ازبکستان 4.5%، چائنا 3.5%، یوکرین 2%، امریکہ 2%، اور اس کے بعد پھر انڈیا میں تقریباً 0.8% یورینیم پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ میں 0.65، ایران 0.13، اور سب سے کم یورینیم کی پیداوار پاکستان میں ہوتی ہے 2018-19 کے ڈیٹا کے مطابق۔ یہ 0.08% جو گلوبل شیئر ہے ہمارا وہ ہے، اور تقریباً 45 ٹن 2018-19 میں پاکستان نے یورینیم کی پیداوار تھی ہمارے ہاں۔ تو یہ سچویشن اگر سامنے رکھی جائے تو دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ پچھلی 3 دہائیوں میں جو چوری کے واقعات ہوئے ہیں یا اسمگلنگ کے واقعات ہوئے ہیں، تو انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے ایٹمی توانائی کی، اس کی فیکٹ شیٹ 2020 کے مطابق 1993 سے 2020 تک دنیا میں 3,686 ایسے واقعات ہوئے جن میں ایٹمی مواد کی اسمگلنگ یا چوری یا ایٹمی ہائی کوالٹی یا لو کوالٹی یا میڈیم کوالٹی کا جو مواد تھا اس کی اسمگلنگ یا چوری کرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ یہ تقریباً 139-40 ممالک ہیں دنیا کے جو رضاکارانہ طور کے اوپر بین الاقوامی جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کو ہر سال رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے ممالک میں کوئی اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی یا ان ممالک میں اسمگل کوشش کی گئی جو پکڑے ہیں واقعات یا رپورٹ ہوئے ہیں، تو اس کو یہ رپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے مطابق یہ 3,686 واقعات ابھی تک 3 دہائیوں میں ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 290 واقعات ایسے ہیں جو ان کا گروپ 1 یا کیٹیگری 1 میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو انتہائی خطرناک قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں جو ایسا مواد جو براہ راست ایٹمی ہتھیاروں یا کیمیکل ہتھیاروں میں استعمال ہو رہا ہو، اس میں یورینیم اور باقی چیزیں آتی ہیں، تو یہ واقعات ہوئے تھے۔ ان میں جو بڑے 14 واقعات ہیں جن کا ہم سٹارٹ میں تذکرہ کیا کہ جن میں 1 کلو یا اس سے زیادہ کی یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی اور پکڑے گئے، وہ 14 واقعات ہیں پچھلی 3 دہائیوں میں جو اس قسم کے واقعات تھے۔ ان 14 واقعات میں سے 7 واقعات کا براہ راست تعلق انڈیا سے ہے، جس میں انڈین نیشنل سائنٹسٹ، پولیٹیشنز اور ان کے جو ریکٹ ہے اسمگلرز کا،
وہ پکڑا گیا اور انڈیا نے یہ جو رپورٹڈ کیس ہیں یہ ان کی بات کی جا رہی ہے. تو 50% جو دنیا میں اس وقت یورینیم یا ایٹمی مواد کی اسمگلنگ ہوتی ہے اس میں 50% حصہ انڈیا کا ہے. اور الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر انڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتا ہے. ڈاکٹر اے کیو خان کیس کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر اے کیو خان کا کیس جب سامنے آیا پاکستان نے انتہائی ذمہ دارانہ اسٹیٹ کا مظاہرہ کیا، اس کی تحقیقات کی، ذمہ داری کا تعین کیا، اور اس کے بعد ایسے پروٹوکولز مرتب کیے کہ اس کے بعد سے اب تک جو ہے کہ پاکستان میں ایک واقعہ بھی ایسا رپورٹ نہیں ہوا جس کے اندر کوئی ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اسمگلنگ کے حوالے سے یا چوری کے حوالے سے کوئی رپورٹ کیا گیا واقعہ. تو یہ جو 14 واقعات ہیں ان میں سے 2 واقعات جو ہیں وہ روس سے متعلق ہیں، جہاں پہ ایک واقعے میں روسی انجینئر نے 1992 میں 1.5 کلو یورینیم اسمگلنگ کی کوشش کی تھی، پکڑا گیا تھا. اور 93 میں ایک روسی نیوی کا افسر تھا جس نے کوئی تقریباً 4.5 کلو اور 340 گرام اس سے اوپر تھی یورینیم وہ اسمگل کرنے کی کوشش کی تھی، پکڑا گیا تھا. 2 واقعات جو ہیں وہ یوکرین سے متعلق ہیں. ایک 2005 میں یوکرین کا پولیس نے 6 افراد کو پکڑا تھا اور ان سے ایک دھاتی کنٹینر جو ہے وہ سامان شفٹنگ ہو رہی تھی، پکڑے گئے تھے تو جس کے اندر ایٹمی مواد تھا. اسی طرح 2008 میں جرمنی میں یوکرین کے ایک سفارتی اہلکار کو پکڑا تھا جو جرمنی کے اندر ایک یوکرین بینک ہے اس کا ایک سیکورٹی اہلکار کے ساتھ مل کر وہ یورینیم کی اسمگلنگ کر رہا تھا اور تقریباً اس کی مالیت بھی 31 لاکھ یورو کے برابر تھی. 2008 کا یہ واقعہ تھا. ایک میں 2 واقعات ایسے ہیں جن میں ایک میں ترک حکام نے استنبول ایئرپورٹ پہ 6 افراد کو گرفتار کیا تھا جو ایران سے سفر کر کے ترکی آئے تھے اور ان کے قبضے سے بھی 2 کلو ایٹمی مواد برآمد ہوا تھا. اور اسی طرح 2010 میں مالدیوین پولیس نے 6 افراد کو گرفتار کیا تھا اور ان سے 1 کلو یورینیم برآمد ہوئی تھی. تو یہ وہ 7 بڑے واقعات ہیں جو انٹرنیشنلی، جس میں 2 یوکرین 2 روس سے متعلق ہیں، ایک ایرانی مسافر تھے اور ایک جو ہے کہ مالدیوینز واقعہ تھا. اس کے علاوہ اگر انڈیا کا جائزہ لیا جائے تو جو سب سے بڑی اسمگلنگز ہوئی ہیں ان تمام واقعات میں 4 کلو 1.5 کلو 2 کلو انٹرنیشنلی آپ کو نظر آئے گا، لیکن انڈیا کے واقعات میں ہمیں 2.5 کلو سے لے کے 100 کلو گرام تک یورینیم اسمگلنگ کرنے کے واقعات کی رپورٹڈ واقعات ملتے ہیں. نومبر 1994 میں 2.5 کلو یورینیم پکڑی گئی تھی. جون 98 میں 100 کلو گرام مغربی بنگال میں یورینیم پکڑی گئی تھی جس میں انڈین پولیٹیشینز بھی انوالو تھے. اور جولائی 98 میں تامل ناڈو میں 8 کلو گرام یورینیم پکڑی گئی تھی. اسی طرح دسمبر 2006 میں مشرقی انڈیا سے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ان کا نیوکلیر ٹیکنالوجی سے متعلق وہاں سے ایک کنٹینر غائب ہو گیا تھا جو نہیں ملا. 2016 میں 9 کلو گرام یورینیم پکڑی گئی. 2018 میں 1 کلو گرام پکڑی گئی اور پھر 2021 رواں سال ابھی چند دن پہلے 7 کلو گرام یورینیم کی جو اسمگلنگ کرنے کی کوشش تھی اس کو پکڑی گئی تھی. تو انڈیا میں جتنے بھی اسمگلرز یہ پکڑے گئے ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی اس کام میں ملوث رہے ہیں اور اتنی ہی یا اس سے زیادہ مقدار جو ہے کہ وہ اسمگل کر چکے ہیں. انڈیا میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب سیکورٹی اہلکار ان کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر مأمور ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ انڈین سیاستدان، انڈین سیکورٹی اہلکار، انڈین ایٹمی تنصیبات کے اہلکار کا جو گٹھ جوڑ ہے انٹرنیشنل اسمگلر کے ساتھ وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. اور جو بڑی 14 وارداتیں ہیں دنیا کی یورینیم کی اسمگلنگ کی اس میں سے 7 کا تعلق بھارت سے ہے، جو یقیناً پاکستان کے لیے بھی بڑی تشویشناک بات ہے، چائنا کے لیے بھی، رشیا کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور پورے دنیا کے عالمی امن کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے کہ انڈیا کے اندر یورینیم کی اسمگلنگ اس بڑی مقدار میں ہو رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو نیوکلیر سپلائر گروپ ہے اس نے انڈیا کو ممبرشپ دی ہوئی ہے اور انڈیا کے ساتھ دیگر ممالک جو ہیں امریکہ سمیت وہ سول نیوکلیر کوآپریشن کے ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں صرف ایک واقعہ جس کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا گیا بلکہ اس کے بعد جو ہے کہ انتہائی ٹائٹ انتظام بھی کیا گیا اور اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. تو پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن انڈیا کا جس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ گلوبلی اسمگلرز کے ٹاپ میں آتا ہے، اس کے اوپر جو انٹرنیشنلی خاموشی یا مراد جو ہیں وہ بڑے
تشویشناک صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں، اور اگر دنیا کو عالمی امن عزیز ہے تو یقیناً ابھی ایس سی او کے پلیٹ فارم کے اوپر اگر چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، ایران اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ، جس میں ہم نے تذکرہ بھی کیا کہ یورینیم پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ یہ سارے ممبرز ہیں، تو ان کو انڈیا کو کنونس کرنا ہوگا کہ اپنے وہ جو سیکیورٹی سسٹم ہے، جو سیفٹی میجرز ہیں، ان کو انٹرنیشنل معیارات کے مطابق بنائیں اور اس ریکٹ کا روک تھام کریں۔ ادروائز جو ہے جنوبی ایشیا کا بھی اور عالمی امن کا جو خطرہ ہے وہ عالمی امن کو خطرات جو ہیں وہ لاحق رہیں گے۔